السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ کل صرف 3 ارکان عمران خان صاحب کی بنائی گئی پورے کے پورے کھیل کو نہ صرف بگاڑ سکتے ہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کی عددی اکثریت کا دعویٰ وہ بھی چکنا چور ہو سکتا ہے۔ صرف 3 اراکین، کیونکہ یہ نمبر گیمز جو اس وقت ہے پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب اور ان کے اتحادیوں کی اور اپوزیشن کی، وہ اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بلا تو لیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس، لیکن یہ ان کے لیے کوئی نیک فال ثابت ہوگا یا ان کے ڈاؤن فال کی بنیاد بنے گا، اس کا دار و مدار ہوگا کل اور کل ہونے والے اجلاس اور اس اجلاس کے اندر ہونے والی ووٹنگ پر۔ اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سارا دن پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم چیمبر میں گزارا اور اراکین اسمبلی سے ملاقات کرتے رہے۔ ویسے تو آج کی ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے، لیکن جو کل ہونے جا رہا ہے اس کی 2 وجوہات کی بنا پر سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ دن میں مریم نواز صاحبہ کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی اور دوپہر میں ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ اور مریم نواز صاحبہ ممکنہ طور پر جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ جج رانا شمیم صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے اعترافی بیان کو اپنے خلاف مقدمات میں ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست کر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کیس کے بارے میں کچھ نئے انکشافات بھی ہوں گے۔ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بات کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ اور ویڈیوز، کچھ اور اعترافات، کچھ اور شخصیات بھی منظر عام پر آ کر ان کی بے گناہی کے ثبوت فراہم کر سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں جناب لاہور میں ہونے والی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ کی۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے ہمارے سامنے اور وہاں پر جو نیرو مارجنز ہیں، ان نیرو مارجنز کی وجہ سے یہ جو ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، یہ اپنے لیے اپنے اندر ایک مکمل خبر بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے اور کچھ اشارے بھی ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے حمزہ شہباز صاحب کی اور ملاقات ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات میں چودھری صالح حسین صاحب بھی موجود تھے، اور ملاقات ہوتی ہے سروسز ہاسپٹل میں جہاں پر چودھری شجاعت حسین صاحب علیل ہیں اور حمزہ شہباز صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے خصوصی طور پر، اور اس موقع پر چودھری پرویز الہی اور چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ کہا تو یہ جاتا ہے عمومی طور پر کہ یہ ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمارے خاندان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ہر موقع پر شریک ہوئے ہیں۔ ہمارے مشکل وقت میں چودھریوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا، چودھریوں کے مشکل وقت میں ہم نے جا کے ان کا ساتھ دیا۔ چودھری پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز میرے بچوں جیسا ہے اور اس نے ہمیشہ میری بڑا عزت کی ہے، بڑا خیال رکھا ہے۔ اور جب ان پہ برا وقت تھا، یعنی حمزہ شہباز صاحب جب اکیلے رہ گئے تھے، پوری فیملی چلی گئی تھی جدہ، تو اس وقت بھی چودھری پرویز الہی نے ان کی اچھی طرح ٹیک کیئر کی تھی، جس کا وہ حمزہ شہباز صاحب خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، وہاں پر اس ملاقات کو خارج از علت قرار نہیں دیا جا سکتا، آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جب 2 پارٹیوں کے لیڈرز ملتے ہیں تو یقینی طور پر دیگر انسانی پہلوؤں کے علاوہ سیاسی پہلوؤں پر بھی بات ہوتی ہے، اور ممکنہ طور پر اس حوالے سے بھی بات ہوئی، کیونکہ اس بات کا جو اشارہ ہے کہ وہاں پر سیاسی بات ہوئی ہے، اس کا اشارہ دیا ہے سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے ایک ٹی وی چینل پر، جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس پر انہوں نے بڑا معنی خیز جواب دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کو آ کر مرکزی رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اپوزیشن کا چلنا دشوار کر دیتی ہے، اگر اپوزیشن چاہے، اپوزیشن سڑکوں پر آ کر لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر اب جو نمبر گیمز ہے اس کی تبدیلی کی کوشش کر سکتی ہے، اور اس وقت اپوزیشن یہی کرنے جا رہی ہے، یہ کامل علی آغا صاحب کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا مسلم لیگ کاف نے کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو کامل علی آغا صاحب نے اس کا بھی بہت بٹوین دی لائنز جواب دیا۔ کامل علی آغا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں تو شروع سے ہی اس بات کا حامی ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں جہاں پر ہم ای وی ایم کے حوالے سے قانون سازی کریں، یہ وہ وقت ہے جہاں پر لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، ان کو مہنگائی کے چنگل سے نجات دلانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ای وی ایم جیسے جو متنازع منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ یہ مسلم لیگ کاف کے واحد سینیٹر جو اس وقت موجود ہیں سینٹ کے اندر، ان کا ٹی وی پر آ کر یہ کہنا ہے، تو اس بات سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جو چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہمیں کل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ کی بھی پیشی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، ان کی اپیل زیر سماعت ہے، اور اس اپیل کے اندر انہوں نے لاسٹ ٹائم
ٹائم جو کچھ درخواستیں دی تھیں اس کے بارے میں بھی غور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جج ہیں جسٹس رانا شمیم صاحب، ان کی طرف سے جو بیان حلفی پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی یہ ریکارڈ میں اس کو مریم صاحبہ درخواست کریں گی کہ اس کو یہ جو ان کے خلاف زیر سماعت مقدمہ ہے اس کا بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے از خود نوٹس جو انہوں نے لیا تھا اس سارے معاملے پر، اس کی سماعت بھی تھی، اور اس کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق جج کے جو رانا شمیم صاحب ہیں ان کے سمیت دیگر فریقین کو 26 نومبر تک شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور ان کا ہے کہ 26 نومبر تک آپ اپنے جواب داخل کریں۔ اور وہاں پر ایک ویڈیو چلانے کی بھی بات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ویڈیوز کا میں نے آپ کو بتایا نا بڑے موسم آ گئے، اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ چلنے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر بن اللہ صاحب، ان کا یہ کہنا تھا سوشل میڈیا اور نیوز پیپر میں فرق ہوتا ہے، اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے۔ جس ہائی کورٹ جج کے بارے میں بات کی گئی اس کے حوالے سے رجسٹرار ہائی کورٹ سے بھی بات کی جا سکتی تھی۔ جج صاحب نے کچھ وہاں پر اپنے جو کامنٹس ہیں اس کے اوپر ان کا یہ استدلال تھا کہ اخبار نے بنیادی طور پر اس ایڈیٹوریل پالیسی کو مد نظر نہیں رکھا اور جج کے حوالے سے بات کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا یہ جو نوٹری پبلک کا والا معاملہ ہے اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جو لندن سے ہی ان کو نوٹرائزڈ کیوں کیا گیا۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہاں پر جو ڈاکومنٹس پیش کی گئی خود حکومت اور نیب کی طرف سے، وہ تمام کی تمام ڈاکومنٹس اسی نوٹری پبلک سے ٹیسٹ کروائی گئیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب وہ نوٹری پبلک جو ہے لندن کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن کا باقاعدہ طور پر اپرووڈ نوٹری پبلک ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو اس کے سازش کے تانے بانے کہاں سے جا کر ملتے ہیں۔ اور دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف ڈاکومنٹس پیش کیا کرتے تھے اب نواز شریف صاحب کی بے گناہی کے لیے ڈاکومنٹس پیش کریں۔ صورتحال کچھ عجیب سی ہے، اور یہ عجیب سی صورتحال واضح ہو جائے گی کل، کیونکہ کل وہ اہم مرحلہ ہے جس کے لیے عمران خان صاحب گزشتہ کوئی تقریباً 8-9 مہینے سے تگ و دو کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ای ووٹنگ کا جو رائٹ ہے وہ دے دیا جائے، اور اس کے لیے کل ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر بحث، اور اپوزیشن نے اس حوالے سے بھی اپنے جو ڈنڈ بیٹھیاں ہیں وہ نکالنی ہیں، اپنا حکمت عملی طے کر لی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ انہوں نے اپنی جوائنٹ اپوزیشن کا ایک مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، لیکن یہ جو نمبر گیم ہے اس وقت میرے سامنے یہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہے، کیونکہ صرف 3 اراکین حکومت کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ اس وقت جو اویلیبل ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جنہوں نے کل پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر شرکت کرنی ہے، ان کی تعداد ہے 440۔ 2 اراکین ہیں جو شرکت نہیں کر پائیں گے اس اجلاس میں۔ ایک اسحاق ڈار صاحب ہیں، چونکہ انہوں نے اب تک حلف ہی نہیں اٹھایا لہٰذا وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے، اور پاکستان میں بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرے ہیں جناب جو ایک اور سینٹر جو ان کی وفات کے اوپر یہ سیٹ خالی ہوئی تھی سینٹ کی۔ اب ٹوٹل 440 ممبران ہیں، اور اس کے اندر جو نمبر گیم ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کی اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں 156 نشستیں مجموعی طور پر، اور سینٹ کے اندر ہیں 127، جن کی وجہ سے ان کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 183۔ ایم کیو ایم کے 7 اراکین ہیں قومی اسمبلی اور 3 ہیں سینٹ، یہ بنتے ہیں 10۔ پی ایم ایل کیو کے ہیں 5 نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور 1 ہے سینٹ، یہ بنتے ہیں 6۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں 5 ممبرز قومی اسمبلی اور 9 ممبرز ہیں سینٹ کے اندر۔ جی ڈی اے کے 3 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، 1 ممبر ہے ان کا سینٹ میں، عوامی مسلم لیگ کا 1، جمہوری وطن پارٹی کا 1، 2 آزاد اراکین ہیں حکومت کے ساتھ، تو ان کا مجموعی نمبر بن رہا ہے 221۔ جبکہ اگر ہم اپوزیشن کا نمبر گیمز کا جائزہ لیں تو پی ایم ایل این کے ہیں 83 اور 16 ہیں ان کے سینیٹرز، تو یہ بنتے ہیں مجموعی تعداد ان کی بنتی ہے 99۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں 56 اراکین قومی اسمبلی اور 21 اراکین سینیٹر، یہ بنتے ہیں ٹوٹل 77۔ ایم ایم اے کے ہیں 15 قومی اسمبلی کے ممبرز اور 6 ہیں سینیٹرز، یہ بنتے ہیں 21۔ بی این پی مینگل گروپ کے ہیں 4 نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور 2 ہیں سینیٹرز، یہ بنتے ہیں 6۔ اے این پی کا ہے 1 ممبر نیشنل اسمبلی اور 2 ہیں سینیٹرز، یہ بنتے ہیں 3 ہیں آزاد اراکین، 2 بندے ہیں نیشنل پارٹی کے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہیں 2، اور دلاور گروپ جو ایک آزاد گروپ تھا اور یہ شامل ہوا تھا پیپلز پارٹی میں، اس کے نمبرز ہیں 6، ان کے اراکین سینٹ ہیں وہ ہیں 6، اور یہ نمبر بنتے ہیں 219۔
یعنی اگر 2 اراکین حکومت کی طرف سے وہ غیر حاضر رہیں یا اجلاس میں شریک نہ ہو سکیں تو جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے وہ کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے گا. لیکن اگر 3 اراکین حکومت سے 3 اراکین دائیں بائیں ہو جائیں، اس اجلاس میں شرکت نہ کریں یا وہ اپنا ووٹ دینے پر راضی نہ ہو سکیں، تو 3 اراکین حکومت کی یعنی عمران خان صاحب کی جو عددی اکثریت ہے پارلیمنٹ کو اندر، اس کو بالکل ہی نفی کر دیں گے. اور یہ بہت نیرو مارجن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی نیرو مارجن کو کور کرنے کے لیے عمران خان صاحب آج سارا دن قومی اسمبلی میں بیٹھے رہے. وہ صبح 11 بجے نیشنل اسمبلی آتے ہیں اور آ کے پرائم منسٹر چیمبر میں چلے جاتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب سے ان کی سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے جو پی ٹی آئی کے چیف ویپ ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورم کو پورا رکھیں. سب سے پہلے عامر ڈوگر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کو وہ ہدایت دیتے ہیں کہ جناب کل کی کوئی بندہ غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. جو بندے اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں ان کو فوری طور پر اسلام آباد طلب کیا جائے، اور اس کے بعد وہ اراکین اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں فردن جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں. عمران خان صاحب نے آج سارا دن ان سے ملاقات کی اور ان کے جو بھی ناراضگی تھی یا جو بھی ان کے تحفظات تھے وہ بھی سنے، اور جو بھی ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بات چیت تھی وہ بھی ان کے ساتھ کی. اور پھر منسٹری فار فائنانس کو اور منسٹر آف فائنانس کو اس بات کی ہدایت کی کہ جناب یہ ان کے جو پیسے ہیں ان کو فٹافٹ جاری کیا جائے تاکہ یہ اپنے حلقوں میں جا کر کام کر سکیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی کچھ باہر چیزیں جو کچھ آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ اراکین اسمبلی عمران خان صاحب کے بلانے کے باوجود اسمبلی میں ہوتے ہوئے پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہوتے ہوئے بھی جا کے نہیں ان سے ملے. اور یہ تعداد ہے تقریباً 12 اراکین کی جو عمران خان صاحب کے بلانے کے باوجود وہ نہیں گئے. اور پرویز خٹک صاحب نے بھی اس معاملے میں کچھ رول پلے کیا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو بھی کسی حد تک راضی کر لیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں کل ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کل یہ جو ووٹنگ ہے اس ووٹنگ میں جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کی جو طاقت ہے اس کے اندر کسی طور پر کمی ہوگی، کیونکہ اپوزیشن نے اپنا جو پلان ہے وہ بنا لیا ہوا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب ان کے خلاف لے کے آنی ہے تحریک عدم اعتماد. اور تحریک عدم اعتماد جس دن ان کے حق میں یعنی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف منظور ہو جاتی ہے اسی دن پرائم منسٹر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی. اور پنجاب والا آپشن ابھی فی الحال فوری طور پر اس کو نہیں دیکھا جا رہا. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب فارغ ہوتے ہیں تو فوری طور پر جو پرائم منسٹر ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد وہ داخل کر دی جائے گی، اور پھر جو پورا زور ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے لگایا جائے گا. صورتحال بڑی کمپلیکس بھی ہے، بڑی دلچسپ بھی ہے، نرو بریکنگ بھی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے باہر. کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ کچھ قوتیں ہوتی ہیں، مثلا اگر ہم کریں کچھ قوتیں ہیں جو بچانا چاہتی ہیں اور کچھ قوتیں ہیں جو ملک اور عوام کو بچانا چاہتی ہیں. ایک قوت ہے جو عمران خان کو بچانا چاہتی ہے اور ایک قوت جو ہے وہ ملک اور عوام کو بچانا چاہتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2 قوتوں میں سے کون سی قوت کامیاب ہوتی ہے. ٹیلی فونس بھی آ رہے ہیں، رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ای وی ایمز کے حق میں ووٹ دیا جائے. اور اپوزیشن نے بھی اس حوالے سے اپنی صف بندی کی ہے اور وہ بھی رابطے کر رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ کل کا دن 2 ہنگامہ خیز خبروں کے ساتھ طلوع ہوگا اور 2 ہنگامہ خیز خبروں کے ساتھ غروب ہوگا. اور کل ہم یہی 2 خبریں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.